رانا صاحب کا اٹ سیلف جو ہے وہ وزارت داخلہ کی پوسٹ پہ نہ آنا وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اب رانا صاحب مجھے پتہ ہے آپ مسکرا رہے ہیں کیونکہ وزارت تو آپ وہ ہے نا وزارت والا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کی ٹھوکر پہ ہے. آپ جیل میں تھے تب بھی مسکرا ہی رہے تھے. لیکن میرا پہلا سوال اس سے پہلے میں یہ اس والے نیریٹو پہ آؤں کہ آپ کی پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. سر آپ وزیر داخلہ کیوں نہیں بنے؟ مطلب یہاں تو آپ سینیٹر بھی بن سکتے تھے, آپ مشیر داخلہ بھی بن سکتے تھے, آپ کیوں نہیں بنے وزیر داخلہ؟ آپ تو بہت قریب ہے نواز شریف, آپ کی پرفارمنس بڑی ایکسیپشنل ہے. مطلب میرٹ پہ بات کر رہا ہوں, چاہے میرے آپ کے سیاسی نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں دیکھیں, اس میں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے اس میں جو لوگ کامیاب ہو کے ہاؤس میں پہنچے تو انہی لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داری دی جاتی ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میں الیکشن میں کامیاب ہو کے ہاؤس میں موجود ہوتا اور اس وقت کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل پاتی تو مجھے جو ذمہ داری پہلے سونپی گئی تھی یقیناً میں نے اس ذمہ داری کو پورے خلوص کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پورا کیا تو مجھے وہی یا اس سے ملتی جلتی جو ہے وہ ذمہ داری دی جاتی. لیکن کیونکہ میں ہاؤس میں موجود نہیں تھا تو اس لیے پھر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا جو ہے وہ وہاں پہ انتخاب جو ہے وہ ہو گیا. محسن نقوی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, محسن نقوی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں. رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں, رانا صاحب ایک بات بتائیں, محسن نقوی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, انہوں نے بڑے اچھے کام کیا ایز وزیر اعلیٰ پنجاب نگران کے طور پہ پوری ٹیم کے ساتھ. ان کی آپ کی پوری پارٹی میں کوئی بندہ نہیں تھا جو آپ کو پھر ریپلیس کر سکتا, کیونکہ محسن نقوی صاحب کا آپ سے کوئی تعلق نہیں, آپ کی پارٹی سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی سے تعلق ہے, میں کہتا ہوں وہ ایک آزاد منش آدمی ہے. وہ کس طرح بن گئے وزیر داخلہ؟ نہیں دیکھیں, محسن نقوی صاحب جو ہے ان کے متعلق آپ کچھ جانتے ہوں گے, میں کچھ جانتا ہوں, کچھ لوگ بہت زیادہ جانتے ہوں گے. اس وقت محسن نقوی صاحب کا جو وہاں پہ موجود ہونا ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے, اور ان کو وہاں پہ جو ان کا انتخاب کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بس دیکھیں وہ سارے لحاظ جو ہے نا وہ بتانے والے نہیں ہوتے, لیکن بہرحال سمجھنے والے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے وہاں پہ ہونے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کوئی تقویت ہی ملے گی, اس سے کوئی جو ہے وہ کمی, ہاں بس کمفرٹیبل. بالکل بالکل, یہ آپ نے اچھا لفظ استعمال کر دیا, اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. میرے خیال میں تو آپ کی حکومت کی اسٹرینتھ ہے وہ تو, باقی ٹھیک ہے, اس میں میں مزید کیا بات کروں. جب آپ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, مجھے تو محسن نقوی صاحب ویسے ہی بڑے اچھے لگتے ہیں, تو ویسے بھی اچھے لگتے ہیں اور ویسے بھی اچھے لگتے ہیں, ہر لحاظ سے اچھے لگتے ہیں. تو مجھے سر یہ صرف یہ بتا دیجئے آگے چل کے ذرا تھوڑا سا کہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ دھاندلی کا شور جو اٹھایا تھا مبینہ طور پہ تحریک انصاف نے اٹھایا, پھر آپ کی پارٹی میں سے عرفان صدیقی صاحب ہو گئے, میاں جاوید لطیف صاحب ہو گئے, آپ کے دوسرے لوگ بھی جو ہیں جو آف دا ریکارڈ بھی ملتے ہیں, وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ہروانے کے لیے ان کے 15-20 بندوں کو ہروا دیا گیا جن میں وہ آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے؟ اس میں کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ نہیں دیکھیں, اب جو کوئی بندہ بات کرتا ہے وہ اپنے علم اپنی ثواب دید کے مطابق یا اس نے جو مختلف واقعات سے جو اخذ کیا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے. لیکن مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بندے ہارے ہیں بالکل صحیح ہارے ہیں, اور انہیں اس بات کا گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم ہارے کیوں ہیں. البتہ یہ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے جتوایا کیوں نہیں گیا, اس بات کا کوئی گلہ اگر کرے تو وہ مانی جا سکتی ہے. باقی پی ایم ایل این کے خلاف کوئی ایسی موو نہیں تھی کہ کسی کو اس لیے ہرایا جائے کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب کے قریب ہے, یا کسی کو اس لیے جتوایا جائے کیونکہ وہ دور ہے. سارے نزدیک دور جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں دیکھیں اس میں کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ اس میں پھر لوگ جو ہے وہ پک اینڈ چوز بھی کرتے ہیں, اپنی مرضی بھی کرتے ہیں. اب 2 ایم این اے ہیں ہمارے سیال کوٹ سے, ایم پی اے,
رانا افضل اور اپنا لیاقت، ان کے پاس پی ایم ایل این کا ٹکٹ تھا، شیر کے نشان پہ تھے، ان کے پاس بھی 100% اپنے اپنے حلقوں کے 45 کے فارمز ہیں، وہ ہار گئے ہیں وہ. تو یہ تو چیزیں جو رانا ہیں صاحب یہ ان سو مینی چیزیں ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹس نے آپ کو مات دے دی، یا آپ مان رہے ہیں اس بات کو؟ جی بالکل، جن لوگوں کے اگینسٹ وہ لوگ جیتے تو وہ بالکل ان کو جو ہے وہ تحریک انصاف کا یا عمران خان کا جو ہے وہ ووٹ پڑا ہے. جو ان کے خلاف یعنی جو مہنگائی تھی وہ ہمارے کھاتے میں پڑی ہے، جو ان کو ووٹ ملا ہے ہمدردی کا وہ ہمارے کھاتے میں پڑا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری طرح سے اینالائز ہو گئی ہیں. دیکھیں آدمی کو یعنی اگر آپ نے معاملے کو بہتر طور پہ آگے لے کے چلنا ہے، یہ سمجھنا ہے، تو آپ کو حقیقت کو تو سمجھنا چاہیے نا. ہم آپ یہ کہیں گے یہ ہمارے خلاف ووٹ ہی نہیں پڑا تو یہ تو غلط بات ہے. ووٹ ہمارے پاس ہمارے خلاف پڑا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جہاں سے جیت گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل ہم صحیح جیتے ہیں، یہ ہمارا ہی کمال تھا کہ ہم جیت گئے. جہاں سے ہارے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ہروایا گیا ہے، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر جو اس کا طریقہ کار ہے، رانا صاحب ٹریبیونل ہے، الیکشن کمیشن ہے، وہ طریقہ کار آپ اختیار کریں.